السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کنت نبیا وان آدم بین الماء والتین یا بین الروح والجسد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ قمری لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور شمسی لحاظ سے جسے ہم انگریزی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، وہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بالکل اینڈ ہے، ختم ہونے کو، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں تشریف لائے، لیکن ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ مدى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں۔ تحقیقی جواب ہے 40 سال 6 ماہ 10 دن، لیکن آپ کا عجیب جواب، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ آدم کی مٹی ابھی اکٹھی بھی نہیں ہوئی اور میں نبی بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی ہیں۔ پھر آپ دنیا میں تشریف لائے اور 63 سالہ زندگی گزاری۔ جب دین مکمل ہو گیا تو قرآن کی آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم،
قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. حالانکہ ہر قوم میں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہر قوم میں نبی آئے، لیکن ہمارے نبی کے لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اس لیے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر ادا کو، ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کی ہوئی ہے. کوئی نبی نہیں جن کی پوری زندگی محفوظ ہو. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی محفوظ نہیں. یہ واحد نبی ہیں جن کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک اللہ نے آپ کے ہر ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے. کوئی نبی نہیں جن کی پیڑھی محفوظ ہو، جن کا نسب محفوظ ہو. یہ واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی کو، جن کے نسب کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام تک محفوظ کیا ہوا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن کموال بن عبی بن عرام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن تابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوی بن عیزی بن ذیشان بن اقناد بن عیسیٰ بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن نعو بن فائج بن عابد بن الفکشار بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالح بن ادریس بن یرد بن منحلئید بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی کو اللہ پاک نے، جن کے نسب کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا ہوا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جن کے ہر ادا کو اللہ پاک نے محفوظ کیا ہوا. یہ واحد نبی ہیں جن کے نسب کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام تک محفوظ فرمایا ہوا ہے. یہ ہمارے نبی ہیں. سبحان اللہ. کیسے نبی ہیں؟ وَالضُّحَىٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم،
واللیل اذا سجا، آپ کے زلفوں کی قسم، ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ پاک قسمیں کھا رہا ہے اپنے نبی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب زلیخا نے ہاتھ میں عورتوں کی چھری دیے، چاقو دیے اور پھل دیے اور کہا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، یوسف علیہ السلام سے کہ نکلو۔ جیسے وہ باہر نکلے، عورتوں نے دیکھا تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے اور ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا سینہ چیر کر چھن نکل لیتے۔ میرے بھائیو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور میرے نبی کا حسن چھپا دیا۔ کیوں؟ کہ یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی، یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی، ختم ہو جاتی۔ صرف دو شخص ایسے تھے جو آنکھ کو دیکھ سکتے تھے، ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت عمر۔ یہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے، باقی کسی میں کوئی ہمت نہیں کہ آپ کو دیکھ سکتے تھے۔ آپ کا چہرے مبارک 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک دھارداری سرخ چادر لپٹی ہوئی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا، تو خدا کی قسم اللہ کے رسول کا چہرہ مجھے زیادہ حسین لگتا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو، ان کے غلامی میں آ جاؤ تو پھر تم ہندوستان میں رہو یا دنیا کے کسی کونے میں رہو، جنت تو پکی ہے انشاءاللہ۔